اب جبکہ ربانی صاحب اس سارے معاملے میں کود ہی پڑے ہیں تو اور بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام وہ مخلص ہو کر خالصتاً دین کے لیے کر رہے ہیں، تو اب ربانی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہیں، اور جس طرح سے انہوں نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر محمد علی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا، اوپن چیلنج کیا، اور محمد علی صاحب نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، تو اب ربانی صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو ویلکم کریں۔ محمد علی مرزا صاحب ایک فیمس مذہبی اسکالر ہیں، ان کو جی ٹی وی کے ایک اینکر اویس ربانی صاحب نے رمضان ٹرانسمیشن میں اوپن چیلنج کیا کہ وہ علماء کے ساتھ آ کر ڈیبیٹ کریں۔ اس کے ریپلے میں محمد علی مرزا صاحب نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ میں آن لائن ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں۔ اب سب سے پہلے تو میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ سارا کانفلکٹ ہے کیا، کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر مرزا صاحب کو چیلنجز کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ تو بیسیکلی یہ سارا معاملہ ہے گستاخانہ عبارات کا۔ آپ کو معلوم ہوگا تقریباً 100 سال سے جو دیوبندی اور بریلوی کانفلکٹ چلا آ رہا ہے، اس تنازع کی شروعات ہوئی تھی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی سے۔ انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارات کو پکڑا تھا، جو واقعتاً گستاخی والی عبارت تھی، جن میں واقعتاً گستاخیاں تھیں، ان پر کفر کے فتوے دیے اور اپنے ان فتووں پر مکے اور مدینہ کے علماء سے تصدیقی دستخط بھی کروائے۔ اس ٹائم پہ مکہ مدینہ اوٹومن امپائر کے ماتحت تھا، تو وہاں بھی علماء اسی نظریات کے تقریباً تھے، حنفی علماء ہی تھے، اور ان کے ان فتووں پر مشتمل ایک رسالہ تیار ہوا جس کا نام حسام الحرمین ہے، اور تقریباً تمام بریلویوں پر اس کا پڑھنا لازم ہے، بلکہ مولانا الیاس قادری صاحب تو اپنے تمام مریدوں پر اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ میرا ہر مرید اس کو لازماً پڑھے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کی اسی لیگیسی کو لے کر بریلوی علماء آگے چلے، اور دیوبندی علماء ڈیفینسو موڈ میں آ گئے اور بریلوی شیر بن گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس طرح کی گستاخانہ عبارات پر اعلیٰ حضرت نے دیوبندی اکابرین پر کفر کے فتوے دیے تھے، اسی طرح کی گستاخانہ عبارات بریلویوں کے اپنے بزرگوں، اپنے اکابرین کی کتابوں سے نکل آئیں، اور اسی کو پک کیا محمد علی مرزا نے، اور اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بڑے ایگریسو انداز میں ان کو ہائی لائٹ کیا کہ جس طرح تم لوگ دیوبندیوں کے اکابرین پر ان کی گستاخانہ عبارات پر طنز کرتے ہو، تانا دیتے ہو ان کو، واقعتاً وہ گستاخی والی عبارات ہیں، لیکن اسی طرح کی عبارات تمہارے اپنے اکابرین کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، تو ان سے بھی بیزاری کا اظہار کرو، ان کو بھی ٹونٹ کرو۔ تو بس یہیں سے مسئلہ شروع ہوا، اور پھر علماء ان کی مخالفت پر اتر آئے مرزا صاحب کی، اور ان پر تقریباً 4 یا 5 مرڈر اٹیمپٹ بھی ہو چکے ہیں، اور کافی علماء نے ان کو مناظروں کے چیلنجز دیے، لیکن محمد علی مرزا صاحب نے کچھ شرطیں رکھی مناظروں کے لیے کہ میرے سے مناظرہ وہی کرے جو اپنے بڑے سے دستخط کروا کر لائے، یعنی کوئی دیوبندی ہے تو وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے سائن کروا کر لائے، یا مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بتا دیں کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ شرطیں رکھی، اور ان کی یہ شرطیں ویلڈ ہیں، میرے خیال میں تو یہ بہترین شرائط ہیں تاکہ معاملہ ایک مرتبہ ہی۔ اب اویس ربانی صاحب، اب جبکہ ربانی صاحب اس سارے معاملے میں کود ہی پڑے ہیں تو اور بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام وہ مخلص ہو کر خالصتاً دین کے لیے کر رہے ہیں، تو اب ربانی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہیں، اور جس طرح سے انہوں نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر محمد علی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا، اوپن چیلنج کیا، اور محمد علی صاحب نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، تو اب ربانی صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو ویلکم کریں اور علماء کے ساتھ ان کو بٹھائیں۔ اب ظاہر ہے وہ فزیکلی تو نہیں آ سکتے، ان کے کافی معاملات ہیں سیکیورٹی کے، ان پر مرڈر اٹیمپٹ بھی ہو چکے ہیں، تو آن لائن ہی آئیں گے، آن لائن ان کو لیں، علماء کے ساتھ بٹھائیں، بات کروائیں ان کی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جیسے ہی محمد علی مرزا صاحب نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا اور اویس ربانی صاحب میں بوکھلاہٹ نظر آنا شروع ہو گئی۔ ان کی ویڈیوز دیکھیں، وہ جو ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں، تو ایک عجیب و غریب، مجھے تو نفسیاتی بندہ لگ رہا ہے، نفسیاتی مریض لگ رہا ہے، جس طرح سے اپنے اسٹوڈیو کی ویڈیو بنا رہا ہے، سموسے پکوڑے دکھا رہا ہے، اور ایک صوفہ رکھا ہوا ہے، صوفے پہ مرزا محبوب لکھ کے اس نے رکھا ہوا ہے۔ یہ نفسیاتیوں والی حرکتیں اور یہ پرابلم کریٹ کرنے والی بات ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی مرزا صاحب کو آن لائن لیا ہے، تو اب لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب اس دفعہ آپ لے سکتے ہیں تو اس دفعہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ یہ شرارتیں کرنا یہ تو بیکار ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ قریشی کو لے گئے جہلم، وہاں بھی آپ نے ایک ڈرامہ کیا تھا۔ اور ربانی صاحب، آپ جو یہ فرقوں سے مارجن لینے کی امید لگا کے بیٹھے نا، تو بھول جائیں، انہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑنا۔ جب مفتی قریشی کو اور سید عرفان شاہ مشہدی جیسوں کو انہوں نے نہیں بخشا، جنہوں نے ساری زندگی ان کا دفاع کیا ہے،
ان کو اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں ربانی صاحب؟ آپ کو تھوڑی چھوڑیں گے یہ. بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان ساری حرکتوں سے باز آئیں، اور اگر آپ واقعی مخلص ہیں دین سے اور امت سے تو آپ علماء کا اور مرزا صاحب کا آن لائن مناظرہ کروائیں، یعنی ڈیبیٹ کروائیں نیشنل ٹی وی پر، اور عوام خود ہی دیکھے گی